تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، مشیل غصے سے چلائی۔ آفس کا پورا اسٹاف دم سادے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹے دھوکے باز، تمہیں شرم نہیں آئی اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہوئے؟ مشیل نے آگے بڑھ کر سے برہان کے منہ پر تماچا دے مارا۔ سب لوگوں کے ہاتھ منہ پر جم گئے کیونکہ برہان کا آفس گلاس کا تھا، اس وجہ سے پورے آفس نے برہان کو تھپڑ پڑتے دیکھا تھا۔ آذر غصے سے مشیل کی طرف بڑھنے لگا۔ آذر تم جاؤ یہاں سے، برہان غصے سے آذر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر برہان، میں نے کہا جاؤ۔ برہان کے دھاڑنے پر آذر کمرے سے نکل گیا۔ یہ بلینک چیک دیا تھا نا تمہیں، جتنی چاہے رقم اس میں بھر سکتی ہو۔ مشیل نے چیک برہان کے منہ پر دے مارا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جسے وہ اپنے بوتیک میں نوکری پر رکھ رہی تھی، وہ دھوکے سے بوتیک کے کاغذات سائن کروائے گا صرف اس لیے کہ اس کی ماں کا پوری زندگی لگا کر بنائے گئے بوتیک کی جگہ پر وہ امیر زادہ اپنا کیفے بنانا چاہتا تھا۔ مشیل اپنے بازو پر ایک اسٹائلش سا بیگ لٹکائے، نفیس سے لباس اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مشیل دودھیا رنگت، شہد آنکھیں، گلابی ہونٹ اور لمبی زلفوں کی مالک ہونے کی بدولت ہر ایک کی توجہ بہت آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اپنی سڈول سی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر پڑتے اس کے قدموں کی رفتار میں تیزی لا رہے تھے۔ اس کا چہرہ کچھ پریشانی کی حالت میں معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی اسکرین روشن ہوئی تھی، جس پر اس نے فوری سیل فون پر آتی کال کو اوکے کرتے کان سے لگایا تھا۔ ہاں رقیہ، ماما کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں بس گھر کے لیے نکل رہی ہوں، پھر انہیں ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ مشیل اپنے گھر میں کام کرتی ملازمہ سے مخاطب تھی۔ یہ ملازمہ گھر کے کاموں کے ساتھ اس کی بیمار ماں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ چند ایک بات کے بعد سیل فون وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینکتی گاڑی کو روڈ پر لاتے اس کا رخ اپنے گھر کی سمت کر گئی تھی۔ وہ چونکہ اپنی ماں کو لے کر کچھ پریشان سی تھی، اس لیے ایک اضطراب کی کیفیت میں گاڑی کی سپیڈ معمول سے زیادہ کر گئی تھی۔ اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ مشیل کے بابا کافی سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وفات پا چکے تھے اور پھر اس کے بعد مشیل کی والدہ نگین بیگم نے مشیل کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر تھی اور اسی ہنر کو لے کر وہ آگے سے آگے بڑھاتی اپنا ایک بوتیک کھڑا کر چکی تھیں۔ مگر وہ اپنی اس کامیابی پر پہنچتے پہنچتے اندرونی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ بہت سی بیماریوں نے ان کو گھیرا تو اپنا پھیلتا کاروبار سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہونے لگا۔ تو جب مشیل اپنی پڑھائی کے ساتھ ان کے کام میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی اور جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر گئی تو اس نے نگین بیگم کو مکمل آرام دینے کا سوچتے ان کا سہارا بوتیک خود سنبھال لیا تھا۔ اور آج نگین بیگم اپنی بیٹی مشیل کو اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر اس پر فخر کرتے نہ تھکتی تھی۔ اوہ شٹ اپ! مشیل آج زندگی میں پہلی بار تیز ڈرائیونگ مشیل نے آج زندگی میں پہلی بار تیز ڈرائیونگ کی تھی اور اب اس کا انجام بھی بھگت رہی تھی۔ تیز رفتاری کی بدولت اس نے دوسری طرف بنا دھیان دیے گاڑی دوسری سڑک کی موڑ لی تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی ایک سائڈ سے نکلتے ایک انسان کو ہٹ کر چکی تھی۔ مشیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ گاڑی کو بریک لگائے وہ پہلے اڑے حواسوں کے ساتھ آنکھیں پھاڑے لبوں پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی رہی، مگر پھر دوسرے انسان کو تکلیف کا سوچتے وہ پلک جھپکتے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ بلیک پینٹ اور شرٹ پہنے ایک لڑکا نیچے سڑک پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ مشیل اس لڑکی کو کچھ بہتر حالت میں دیکھتے گہری سانس بھر گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مشیل کا لہجہ کس قدر شرمندگی سے بھرا تھا، ساتھ ہی وہ تشویش بھری نظروں سے مقابل موجود شخص کو جانچ بھی رہی تھی۔ اور پھر مشیل نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ کسی بڑی چوٹ سے بچ گیا تھا۔ ہاں البتہ اس کے بازو پر ہاتھ پر کچھ خراشیں آئی تھیں اور پیشانی پر ایک جگہ سے زخمی تھی۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اگرچہ آج آپ مجھے مارنے کے فل ارادے میں تھی۔ چہرہ جھکائے اپنی شرٹ کو جھڑکتا وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ ٹکائے سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش میں تھا، مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ جھکا سر اوپر اٹھا کیا تو کچھ دیر کے لیے اس کی نظریں مشیل پر جم سی گئی تھیں۔ مشیل کی شہد رنگ آنکھیں اس کی توجہ بہت بری طرح سے اس کی اپنی جانب مبذول کروا گئی تھیں۔ سوری، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، آپ آئیں میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں، مشیل نے خجالت بھری آواز میں کہا کہ وہ شخص اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، آپ بس آئندہ اپنا یہ تیز ڈرائیونگ کا شوق خالی روڈ پر پورا کریے گا تاکہ مجھ جیسوں کا بھلا ہو سکے۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ لے گیا، یہاں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ میں کوئی شوق سے نہیں کری تھی، بس پریشانی میں مجھے پتہ نہیں چلا، اور پلیز دیکھیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، اس طرح زخموں سے لاپرواہی ٹھیک نہیں۔
میشل نے اپنی صفائی دی تھی، اس کا لہجہ اور نظریں گہری فکر لیے ہوئے تھے۔ یہ اتنے سے زخم ہم جیسوں کا کچھ نہیں بگاڑتے، ان کی خاطر مدارت تو آپ جیسے گاڑیوں والا کا پیشہ ہے، اور آپ اپنی پریشانی بھولے میرے لیے زیادہ پریشان نہ ہو جائیے، آپ کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہوگا۔ اپنی پینٹ کی جیب سے رومال ٹٹولتے وہ رکھائی سے جواب دیتا، اعتراف میں نظریں دوڑانے لگا اور چند قدم وہ میشل اور اس کی گاڑی سے دور بھی بڑھ گیا تھا۔ تب میشل کو اندازہ ہوا کہ اس کی ٹانگ بھی زخمی ہے، کیونکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ آپ میشل نے بے ساختہ اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اٹھائے رک گیا۔ اس نے اپنے رومال کو پیشانی پر باندھ لیا تھا، جس سے اس کے بال بکھرتے پیشانی پر آ گرتے اس کی وجاہت میں اضافہ کر گئے تھے۔ میم، آپ کی آج کے لیے اتنی ہی ہم مدد میرے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے بروقت اپنی گاڑی کو بریک لگاتے مجھے اگلے جہاں کی سیر نہیں کروائی، کیونکہ میں اپنا مرنا فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا۔ بولتے ساتھ ہی وہ ایک ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا اس میں سوار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ مگر میشل، جو پہلے اپنی ماں کو لے کر دکھی تھی، اب اور زیادہ بوجھل دل لیے چند پل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ نگین بیگم کی حالت کافی بہتر تھی، اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر سکون سے سو رہی تھی۔ میشل آج اپنے کمرے میں سونے کے بجائے انہی کے پاس تھی۔ کمرے میں ڈم لائٹ جل رہی تھی۔ میشل کچھ دیر اپنی ماں کا سر دبانے کے بعد اب کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی، جب اچانک سے اس کے دماغ کی لہریں آج شام ہوئے حادثے کی طرف چلتی گئی تھیں۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بے ساختہ و وجیز سا مگر خڑوس دکھنے والا شخص اپنے پورے جلوے کے ساتھ اجاگر ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا۔ اپنے ایٹیٹیوڈ میں اس اڑیل نے میرے ساتھ ہاسپٹل تک جانا گوارا نہیں کیا۔ میشل نے ناک سکیڑ کے اس کے بارے میں سوچتے اب اپنی سوچوں میں سے اس انسان کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ نہ جانے کیوں میشل کے حواس پر حاوی ہو رہا تھا۔ میشل اس وقت کھلے ڈلے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کا میسی جوڑا بنائے ہوئے تھی، اور وہ اس طرح عام سے ہولی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے الٹا سیدھا سوچنے کے بجائے سو جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح دماغ فریش ہونے کے بجائے الٹی راہوں پر گامزن ہو رہا ہے۔ میشل جھرجھری سے لیتی پلٹی اور جلدی سے اپنی ماں کے پہلو میں لیٹتے بچپن کی طرح ان سے لپٹتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح ہونے پر میشل اپنی نگرانی میں نگین بیگم کو ناشتہ اور دوائیں دینے کے بعد بوتیک کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بری طرح کام میں منہمک تھی جب اس کی مینیجر اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میشل، آپ نے جو ایک ورکر کے لیے ایڈ لگایا تھا، اسی سلسلے میں باہر ایک لڑکا آیا ہے۔ میشل کی بوتیک میں تقریباً سارا اسٹاف لڑکیوں کا تھا، وہ ان سب کے ساتھ بہت دوستانہ مراسم کے ساتھ رہتی تھی۔ میم اور میڈم جیسے بھاری القابات سے خود کو بلایا جانا اسے پسند نہیں تھا، اس سے عمر میں چھوٹے اور بڑے سب اس کے نام سے ہی بلاتے تھے۔ میشل نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روکتے ہما یعنی مینیجر کو اس بات میں سر ہلاتے اس لڑکے کو اپنے آفس میں بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک نظر اپنے سیل فون پر ای میل چیک کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہونے پر سیل فون سائڈ پر رکھتے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی سلامتی بھیجنے کے ساتھ جیسے ہی اس نے اپنی نگاہ سامنے بڑی سی چیئر پر بیٹھی لڑکی پر ڈالی تو اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں رکے تھے۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی میشل کی گاڑی سے ٹکرانے والا شخص تھا، اور اسے دیکھتے میشل میں چونک سی گئی تھی اور اس کی نظریں بے اختیارانہ اس کے پورے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ یہاں آج اس کی پیشانی پر چھوٹی سی بینڈیج موجود تھی، مگر آج وہ کل کے نسبت کچھ فریش سا لگ رہا تھا، مگر ہاں اس کا پہناوا کل جیسا ہی بلیک تھا۔ بلیک ڈریس پین کے ساتھ بلیک کی شرٹ، جس کے بازو آج پوری تمیز کے ساتھ کلائیوں تک موجود تھے، مگر بال کل کی ہی طرح بے پرواہی سے سیٹ کیے گئے تھے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ بالوں کا یہ سٹائل اس پر جچتا ہے۔ یہ لڑکا اپنی ظاہری شخصیت سے کئی لڑکیوں کا دل دھڑکانے کا باعث بن سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کچھ دیر کے لیے میشل کی نگاہیں بے اختیار ہوئی تھی، اور جب وہ لڑکا اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تب میشل نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلا تھا۔ سامنے والا اس کی اس حرکت پر متوجہ تھا یا نہیں، مگر وہ خود سے ہی اپنی بدلتی کیفیت پر شرمندہ سی ہو رہی تھی، اور اس پر اس کا چہرہ سرخی میں ڈھلتا چلا گیا تھا۔ میم، یہ میری فائل، اس میں میرا نام اور میری کوالیفیکیشن کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کا رخ میشل کی طرف کر گیا تو وہ خود کو سنبھالتے فائل کھول گئی تھی، اور اس فائل پر نظریں دوڑاتے میشل کے چہرے پر ستائش بھرے تاثرات نے جگہ بنائی تھی۔ برہان، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے، تو اس طرح آپ یہاں ایک معمولی سا جاب کے لیے کیوں آئے؟ حالانکہ آپ کو کہیں بھی
اچھی کمپنی میں جاب مل سکتی ہے۔ فائل میں وہ اس کا نام جان چکی تھی، اس لیے وہ اپنے ازلی انداز میں سر اور مسٹر کا تکلف کیے بغیر مخاطب ہوئی تھی۔ اپنی تعریف پر برہان کے چہرے پر خوش کن تاثرات کے بجائے تلخی سی ابھری تھی۔ میم، کل میں اپنی ڈگریوں کی بدولت ہی بڑی کمپنیوں کی خاکی چھانتے واپس لوٹ رہا تھا جب وہ حادثہ ہوا۔ بڑی کمپنیوں میں سفارش کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں، مگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی نہیں بیٹھ سکتا کہ گھر چلانا ہے، اس لیے آج قسمت آزمانے یہاں چلا آیا۔ برہان نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تو مشل نے بغور قد اس کا جائزہ لیا تھا۔ آواز قوس قز، سوری، اب آپ کیسے ہیں؟ مشل پر ایک بار پھر شرمندگی نے حملہ کیا تھا۔ نہیں میم، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ آج پھر معافی مانگے، جو ہونا تو ہو گیا، میری قسمت میں تھی یہ چوٹ۔ برہان نے مفاہمت بھرا انداز اپنایا تھا۔ اوکے، تو برہان آپ یہاں کل سے یا پھر ابھی سے اپنی جاب شروع کر سکتے ہیں، میری مینیجر آپ کو کام سمجھا دے گی۔ مشل نے لبوں پر پروفیشنل والی مسکراہٹ چھچائے کہا تھا، مگر ہاں، اگر اس دوران آپ کو کہیں بھی اپنی قابلیت کے مطابق جاب ملتی ہے تو آپ بغیر کسی مشکل کے یہاں سے بخوشی جا سکتے ہیں۔ مشل نے برہان کی فائل اس کی جانب بڑھاتے مزید کہا تو برہان نے اس کے الفاظ پر ایک گہری نظر مشل پر ڈالی تھی۔ شاید برہان کو مشل سے اس قدر خلوص کی امید نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو اب ہر کوئی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ مشل اپنے کاروبار کے لیے ایک قابل ورکر چننے کے بجائے اسے فری ہینڈ دے رہی تھی کہ وہ جب چاہے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ ہاں، جب تک کوئی اچھی جاب میسر نہیں ہوتی تب تک ہم آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہیں گے۔ مشال نے بولتے ہوئے ٹیبل پر موجود وائرلیس فون کو اٹھاتے اپنی مینیجر کو اندر بلایا تھا۔ بہت بہت شکریہ میم۔ برہان جو لب سے بس مشل کو سنتا اور دیکھتا جا رہا تھا، اب کچھ سنبھلتے گویا ہوا تو وہ آگے سے نفی میں سر ہلاتے بولی تھی، میم نہیں، صرف مشل۔ مشل نے اس کی تصحیح کی تو وہ برہان کے ابرو کو چڑھے تھے، یعنی اسے مشل کی بے تکلفی نے حیران کیا تھا۔ تھوڑا دیر پہلے دل میں مشل کے لیے اچھے تاثرات نے جنم لیا تھا، دوسری پل وہ خیالات دھواں ہونے لگے تھے، مگر شاید مشل بھی برہان کے چوکنے کو جانچ گئی تھی، اس لیے جلدی سے وہ اپنے الفاظ کی وضاحت دی گئی تھی۔ میرے بوتیک کے باقی ورکر بھی مجھے مشل ہی بلاتے ہیں۔ مشل نے برہان کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے پہلے جتلائے تو وہ بھی خفیف سا ہوتا سر جھٹک گیا تھا۔ برہان نے چند دن میں ہی بوتیک کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے مکمل انتظام کو سنبھال لیا تھا، اور ہر گزرتا دن مشل کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ برہان سے اس کا ٹکراؤ اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ برہان نے بوتیک کے تمام مالی معاملات پر اس قدر محنت کی تھی کہ مشل کو اب تمام منافع اور اخراجات کے بارے میں بخوبی علم ہونے لگا تھا، جس کی بدولت وہ پہلے سے زیادہ بچت کر رہی تھی، اور پھر وہ بچت اس کے بوتیک میں کام میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مشل اپنے کام میں مصروف تھی جب برہان اجازت لیتا اس کے آفس میں داخل ہوا۔ برہان کے ہاتھ میں ٹیپ تھا، اسی لیے وہ مشل کے مقابل بیٹھنے کے بجائے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ مشل، یہ چیک کر لیں، میں نے کچھ اس ماہ کی نئی ٹرانزیکشنز کی ہیں، اور اس بار بوتیک کے لیے کپڑا کہاں سے اور جس بجٹ پر آئے گا اس کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ برہان سنجیدہ سا بولتا ٹیپ مشل کی طرف بڑھا گیا تو وہ اپنا کام چھوڑے ٹیپ کی روشن اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ پرفیکٹ، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، ذرا سمجھاؤ کہ مجھے؟ مشل نے اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلی کا ناخن ٹیگ کی اسکرین پر ایک جگہ رکھتے سوال کیا تو برہان یوں ہی کھڑے کھڑے اس کے نزدیک جھکا آیا تھا، اور اس کا یہ جھکاؤ مشل کو مشکل میں ڈال گیا تھا۔ مشل کا سارا دھیان اپنے چہرے سے کچھ فاصلے پر موجود برہان کے چہرے پر گیا تھا۔ وہ کوئی نہ کہ اسے برہان کی نزدیکی کو بھانپتے دھڑکتا دل لیے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے سابقہ انداز میں چہرے پر سپاہت تاثر لیے مشل کے پوچھے سوال کا جواب دے رہا تھا، مگر وہ یہ جان نہیں سکا تھا کہ مشل اسے سننے کے بجائے اس کی ذات میں الجھی بیٹھی ہے۔ برہان کی مردانہ مضبوط جسامت، اس کی کلائیوں پر ابری نسیں، اور اس کی آواز کا بھاری پن اور اس کے وجود سے آتی خوشگوار سی مہک مشل کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر گئی تھی۔ مشل برہان کی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بھی مشل کی خاموشی پا کر وہ اسے پکار گیا تو مشل نے چھٹپٹاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر مرکوز نظریں ہٹائے چہرہ اوپر کیا تو اب برہان کا چہرہ نظر آنے پر بمشکل اپنی نظریں چراتی ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام گئی تھی۔ مشل، کیا وہ آپ کے سر میں درد ہے کیا؟ برہان کی فکر مندی سی آواز پر مشل کی سماعتوں میں پڑی تھی۔ ہاں، وہ واقعی میں میرے سر میں درد ہے، تم ابھی جاؤ، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ مشل ایک دم سے اپنے دل میں اجاگر ہوتے جذبات سے گھبرا سی گئی تھی، اس لیے اس نے برہان کو جانے کا کہا تھا۔
اوکے، آپ کے لیے چائے کا کہہ دوں؟ ساتھ پین کلر لازمی لے لیں، آپ کا سر درد اور تھکاوٹ دور ہو جائے گا۔ فرحان نہ جانے فارمیلٹی نبھا رہا تھا یا پھر وہ دل سے مشل کا خیال کر رہا تھا، مگر اس کا یہ انداز مشل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے کچھ دیر کے لیے فرحان کو دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کا یوں اپنی پرواہ کرنا مشل کو بہت اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ شاید فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ آیا وہ یہ فکر اور خیال کس تناظر میں کر رہا ہے؟ بھجوا دو، بہت مہربانی ہوگی۔ مشل کو فرحان کے چہرے پر خلوص کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ جس پر مشل نرمی سے بولی تھی وہ اس بات پہ سر ہلاتا آفس سے نکل گیا تھا، اور اس کی جاتے مشل گہری سانس بھرتی آنکھیں بند کیے پیچھے ٹیک لگایا اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کس سمت جا رہی ہوں؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے مشل خود سے بڑبڑائی۔ مجھے خود پر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں ان پسندیدگی کے چکر میں نہیں پڑ سکتی جس سے میری عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہو۔ اور پھر برہان میرا ورکر ہے، تو اگر اسے کچھ پتہ چلا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ مشن الجھی سی خود سے باتوں میں مگن تھی، اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، کہیں میرے دل کی بدلتی کیفیت کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، میں کبھی دل کے بہکاوے میں آ کر بے بس نہ ہو جاؤں۔ مشل نے بے ساختہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اللہ سے التجا کی تھی۔ مشل رات کے کھانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ ظاہری طور پر تو موجود تھی، مگر دماغی پر وہ کسی اور سوچوں میں گم تھی۔ مشل کیا بات ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ بوتیک میں سارا کام کیسا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نگین بیگم چند پل میں ہی اس کی بے چینی بھانپ چکی تھی اور اب وہ اس کے بارے میں استفسار کرنے لگی تو مشل نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھایا وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ نچلے لب کو دانتوں تلے دباتی وہ ٹھہرے سے لہجے میں بولتے پر لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ وہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کام تو بہت اچھا چل رہا، بلکہ اب تو اور ہمارا بوتیک مزید ترقی کر رہا ہے جب سے برہان آیا ہے۔ اس کے نئے آئیڈیاز ہمارے بہت کام آ رہے ہیں۔ اس کا ہمارے بزنس کے لیے لیا گیا فیصلہ ہمارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ سیریسلی وہ بہت محنتی اور ایماندار انسان ہے۔ مشل کا چہرہ جو ابھی کچھ دیر پہلے مرجھایا ہوا تھا بات کرتے عجیب سی چمک سے گھیر میں آ گیا تھا۔ فرحان کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان کی نرمی کو نگین نے بہت باریک بینی سے ملاحظہ کیا تھا۔ میں سمجھ گئی بیٹا کہ سب اچھا جا رہا ہے، تم اور آگے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر اس سب کے پیچھے برہان کا ہاتھ ہے جس کی تعریفیں میری بیٹی کرتی نہیں تک رہی۔ اب تو میرے دل میں بھی اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس نے میری بیٹی کو کچھ زیادہ ہی متاثر کر دیا ہے۔ نگین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مشل تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹا سی گئی تھی، مگر پھر خود کو ڈپٹ گئی۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، اس وقت اس کے دل و دماغ میں برہان چل رہا تھا، اس لیے ماں کے سامنے اس کی زبان پر بھی وہی نام نکلا تھا۔ مشل کی آنکھوں کے پردے پر پھر سے آج دوپہر بوتیک میں ہوا سلسلہ چل پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ پھر سے سنجیدگی اختیار کر گیا تھا۔ آج بوتیک میں جب مشل نے سر درد کا بہانہ بناتے ہوئے برہان کو اپنے آفس سے بھیجا تھا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کے آفس میں جائے لے کر آن پہنچا تو مشل جو پہلے ہی اس کی موجودگی سے بھاگ رہی تھی اسے پھر سے اپنے پاس دیکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ برہان، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ مشل کا لب و لہجہ انجانے میں بہت سخت ہوتا چلا گیا تھا اور اس کا اندازہ اسے برہان کے لب بھیجنے پر ہوا تھا۔ جی بہتر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج بھی یہ بس آپ کا خیال کرتے مجبوری میں کیا کیونکہ کچن میں موجود لڑکا شاید آج چھٹی پر ہے، جو کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، مگر پھر کچن میں کھڑے میں نے سوچا کہ ایک چائے ہی تو ہے تو میں بنا لیتا ہوں، سوری۔ برہان کا چہرہ غصے کی غمازی کر رہا تھا جس پر وہ بمشکل ضبط کرتا اپنی صفائی دیتا آفس سے نکلتا چلا گیا، مگر مشل کو خجالت میں مبتلا چھوڑ گیا تھا۔ مشل کو اس وقت خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا کہ وہ خود سے ڈرتی آخر برہان سے سختی کیوں برت گئی تھی۔ آخر مشل کے ایک طرفہ بدلتے خیالات میں برہان کا کوئی قصور تھا کیا؟ جی ضرور ماما، میں خود کسی دن آپ کو بوتیک پر لے کر جاؤں گی، مگر اب فی الحال آپ سو جائیں، اتنی دیر جاگنا آپ کے لیے بہتر نہیں۔ مشل نگین بیگم کو شب بخیر کہتی لائٹس ڈم کرتی ان کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں صبح برہان سے سوری کہہ دوں گی، وہ اتنا اچھا ہے، یقیناً پہلے کی طرح وہ مجھے معاف کر دے گا۔ مشل خود کو باور کرواتی بہت سے ارادے باندھتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب بس کچھ ہی دن میں برہان کی اچھائی اور برائی بہت جلد اس کے سامنے ہی آنے والی ہے۔ برہان اپنی کیبن میں بیٹھا تھا، اس کی شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے، بال کچھ پریشانی پر بکھرے، وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا کام میں مصروف تھا جب مشل اپنے آفس سے نکلتی اس کی جانب آئی تھی۔ مشل نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گلا کھنکارا تو وہ اپنا جھکا ہوا
چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میں گارمنٹ فیکٹری کی طرف جائی تھی تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ اس بار سارا سامان تم نے منگوایا تو ایک ساتھ وزٹ کر لیتے ہیں۔ مشل اس بوتیک کے اونر ہونے کے باوجود آج پہلی بار حکم نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید وہ اس طرح سے اپنے اندر پلتا گلٹ ختم کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا اس کے سامنے کھڑا دراز قد برہان کے چہرے کا سپاٹ پر مشل کو احتیاط برتنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سوری، میں پہلے اپنے کام سے ہٹ کے بہت سے معاملوں میں انٹرفیئر کر چکا ہوں، مگر اب کسی کے کہنے پر مجھے سمجھ آ گئی، بس اپنے کام پر فوکس کرو۔ برہان کے لب و لہجے میں آج پہلے دن والی رکھائی نظر آ رہی تھی۔ مشل نے لب بھیجتے اسے دیکھا تھا۔ وہ آج چاہ کر بھی اسے ایک عام ورکر سمجھ کر ٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی، جس کے لیے اس نے بہت ارادے باندھے تھے، مگر برہان کے سامنے آتے ہی وہ سب بھولنے لگی تھی۔ برہان اس پر حاوی ہو رہا تھا اور مشل نادانستہ شاید خود بھی اسے اپنی دباؤ میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم سوری نہیں کہو، بلکہ سوری مجھے کہنا تھا۔ اس دن میں اپنی طبیعت خرابی کی بدولت بہت روڈ ہو گئی۔ مشل نے بنا کسی قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھائے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی تو برہان جو پہلے مشل کو دیکھنے کے علاوہ ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا، اب بڑی فرصت سے مشل کے خوبصورت چہرے پر آنکھیں ٹکا گیا، اور یہ نظروں پر مشل تھوڑا کنفیوز سی ہوئی تھی، کیونکہ آج یہ نظریں بہت گہری، کچھ کھوجتی بھی ہوئی تھیں۔ مشل نے نظریں چکائے اپنے چہرے پر بھڑکی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے کن اکیوں سے برہان کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ میں آپ کا ایک معمولی سا ورکر ہوں، اور آپ یہاں کی اونر، تو میرے نہیں خیال کہ آپ اس طرح ہی ملازم کو وضاحتیں دیتی ہوں گی۔ آپ کو جو کام حکم کریں میں کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کے تابع رہنا میری مجبوری ہے، جس کے لیے آپ مجھے تنخواہ دیتی ہیں۔ برہان دو ٹوک بات کرتا مشل کو چپ کروا گیا تو وہ گہری سانس بھرتی اس کے ارد جذبات سے بھرے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ جو فیبرک اس بار بوتیک میں آئے اس پر ڈیل کے لیے ایک پارٹی آ رہی ہے، تو ان سے ملاقات میں تمہارا ہونا ضروری ہے۔ مشل ایک سمت کی طرف پلٹ گئی تھی تو برہان بھی اس کی پشت کو دیکھتا، اس کے برابر چلنے کی بجائے اس کے پیچھے ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھا گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ فیکٹری ایریا میں داخل ہوئے تھے۔ مشل نے رکتے ایک گہری نظر اعتراف میں دوڑائی تھی، جبکہ برہان چند قدم اس سے آگے چلتا ہوا کام کرتے ورکر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تو تبھی مشل کی بھٹکتی نظر پھر سے برہان پر آ ٹھہری تھی۔ برہان کا سنجیدہ چہرہ، اس کا بلیک آؤٹ فٹ، کلائی پر بندھی گھڑی، اس کے بولنے کا انداز سب سے جدا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اس وقت وہاں موجود عام ورکر جیسا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی ابھرتی شخصیت سب سے نمایاں تھی کہ اس میں ایک مالکانہ جھلک نظر آتی تھی۔ مشل بے دہانی میں نہ جانے کب تک برہان کو دیکھتی رہی، جب ایک ورکر اس کے پاس آتا اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ مشل اپنی بے خودی پر خود کو ملامت کرتی اب سنجیدگی کے ساتھ کام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آج سنڈے تھا تو مشل سارے دن اپنی ماں کے ساتھ گزارنے کے ساتھ شام کے وقت اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، جب سڑک پر سرخ ٹریفک اشارے پر اس کی گاڑی روکی تھی، اور تب اس کی آنکھیں فٹ پاتھ کے باہر موجود ایک بڑی سی گاڑی پر جم سی گئی تھیں، مگر اس کی توجہ کا مرکز وہ گاڑی نہیں بلکہ اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر پرجوان برہان پر گئی تھی، جو کہ اس وقت اپنے مخصوص ہولی میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے اپنے ساتھ موجود ہستی کے ساتھ باتیں کرتا ہنس رہا تھا۔ مشل نہ سمجھی اور حیرانگی کے عالم میں آنکھیں پھاڑے مختلف سوچوں میں جکڑتی برہان کو دیکھتی سگنل کھلنے پر بھی اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھا پائی تھی۔ یہ یقیناً برہان کے کسی دوست کی گاڑی ہوگی، یا پھر وہ شاید کہیں ڈرائیور کی جاب بھی کر رہا ہوگا۔ مشل نے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں، مگر ان سب الفاظ پر مشل ہرگز مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ برہان کی گاڑی وہاں سے لے کر چلے جانے کے باوجود مشل کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب اس کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیوں نے ایک ساتھ ہارن دیتے وہاں شور برپا کیا تھا، تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنا رخ دوبارہ سے اسٹیئرنگ کی طرف کر گئی تھی۔ اس نے گہری سانسیں بھرتے ہوئے اپنے دماغ میں پلتی کشمکش کو جھٹکتی گاڑی آگے بڑھا دی تھی، مگر وہ جو ہمیشہ اپنی دوست کے ساتھ گزارا وقت بہت انجوائے کرتی تھی، آج چاہ کر بھی وہ دل سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی دوست کے پاس سے بھی جلدی واپس آ گئی تھی، اور اب اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا، جب آفس میں برہان سے آمنا سامنا ہوتا، تبھی شاید اس کا الجھنوں کا شکار دل سنبھل پاتا۔ صبح ناشتے پر مشل نہ جانے کیا سوچنے لگی، نگین بیگم کو بھی اپنے ساتھ بوتیک پر جانے کا کہہ گئی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو بوتیک پر پہنچنے آدھے گھنٹے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ تقریباً سب ورکر آ چکے تھے سوائے برہان کے، اور مشل کے دل دماغ کا ایک کونا اسی کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مشل، جو لڑکی کا ذکر تم کچھ دن پہلے کیا تھا، وہ جاب چھوڑ گیا کیا؟
نگین بیگم کو کوئی بھی نیا چہرہ نظر نہ آیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی تھی۔ نہیں ماما، وہ کچھ دیر سے آتا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ مشیل نے وال کلاک پر نظر ڈالتے جواب دیا۔ نگین بیگم نے کچھ حیرانگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جسے وقت کی پابندی ہمیشہ پسند رہی تھی۔ اور تم اسے دیر سے آنے پر کچھ نہیں کہتی؟ حالانکہ ایسی رعایت تم نے اس بدھی کی مالکن ہوتے ہوئے خود کو بھی نہیں دی۔ ہمیشہ بہت پابند رہی ہو۔ نگین بیگم نے اچھنبے سے سوال کیا تو مشیل ایک پل کے لیے اپنے لب بھیج گئی تھی کہ وہ انہیں کیا بتاتی کہ برہان کے لیے وہ اپنے بہت سے اصول توڑ چکی تھی۔ وہ ماما، مشیل نے کوئی وضاحت دیتی چاہی تھی جب دروازے پر دستک دیتے برہان اندر چلا آیا تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ برہان سلام کہتا بغیر ارد گرد دیکھے مشیل کے مقابل ٹیبل کے پار کھڑا ہوتا، فائل اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ مشیل، یہ دیکھ لیں ایک بار اور سائن کر دیں ان پیپرز پر۔ برہان صبح سویرے کی مخصوص چمک لیے ہوئے تھا، اس کے آتے ہی پورے آفس میں اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشیل، جو برہان کو دیکھتے اپنی کچھ کھوجتی نظر اس پر گاڑی تھی، اس کے بولنے پر وہ بڑی مشکل سے فائل کو کھولنے لگی تھی۔ کچھ اپنی ماں کا لحاظ بھی تھا جو ایک فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ مشیل الجھی سی فائل میں موجود پیپرز پر زیادہ دھیان دیے بغیر سائن کرتی چلی گئی تھی۔ مشیل نے جیسے ہی فائل بند کی تھی، برہان نے بہت تیزی سے شکریہ کہتے ہوئے فائل اپنی تحویل میں لی تھی، مگر وہ جیسے ہی پلٹا تب اس کی نظر کمرے میں موجود ایک اور وجود پر گئی تھی، جس پر برہان ٹھٹک سا گیا۔ سامنے موجود ہستی کے نئے نقوش مشیل سے بہت ملتے تھے، تو وہ آسانی سے سمجھ گیا کہ واقعین مشیل کی ماں ہے۔ برہان رکو، مشیل نے پیچھے سے اسے پکارا تو بادل نخواستہ دوبارہ سے مشیل کی طرف رخ کر گیا تھا۔ برہان، یہ میری ماں ہے اور اس بوتیک کی اصل مالک بھی، یہ سب ان کی محنت ہے۔ یہاں آج میں کام کر رہی ہوں۔ انہوں نے زیرو سے شروع کرتے اسے اتنا وسیع پیمانے پر پہنچایا ہے۔ اپنی ماں کا تعارف کرواتے مشیل محبت اور عقیدت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس تعارف پر برہان کا چہرہ کچھ دیر کے لیے اپنا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں کو آپس میں بھیجا تھا۔ السلام علیکم۔ برہان کی زبان زندگی میں پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ وہ نگین بیگم کو دیکھتا کچھ دیر کے لیے اپنی نظر ان کے چہرے سے ہٹا نہیں سکا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر پڑتی جھرریوں آنکھوں میں موجود تھکن سے واضح ہو رہا تھا کہ انہوں نے تنہا کس طرح کام کرتے اپنی پہچان بنائی ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ مشیل نے بتایا کہ تم کس قدر محنتی ہو۔ نگین بیگم مسکراہٹ لیے خوش اخلاقی سے بولی، میں ٹھیک میم، آپ کیسی ہیں؟ نگین بیگم مسکراہٹ لیے خوش اخلاقی سے بولی تھی، میں ٹھیک میم، آپ کیسی ہیں؟ برہان نے اپنا حال بتاتے جواباً پوچھا تھا۔ برہان جیسے ہی آفس سے نکلا، نگین بیگم نے مشیل کو دیکھا تھا جو اس راستے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ یہاں سے ابھی برہان گیا تھا۔ مشیل، مجھے یہ لڑکا کچھ عجیب سا لگا، کچھ ادھورا سا، کچھ پریشان اور الجھا ہوا۔ نگین بیگم کی مخاطب کرنے پر مشیل نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا اور ان کی رائے پر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کے دماغ میں پھر سے کل شام والا برہان اور وہ گاڑی گھومنے لگی تھی، مگر وہ برہان سے ایسا ویسا کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ مشیل اپنی سیکرٹری کے ساتھ کچھ باتیں کرتی اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سیکرٹری بات مکمل کرنے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چلی گئی تو مشیل کے ہاتھ میں موجود سیل فون گنگنا اٹھا تھا۔ مشیل کال اوکے کرتی فون کان سے لگا گئی، جبھی اس کا برہان سے زوردار ٹکراؤ ہوا تھا۔ مشیل چونکہ لمبی ہیل پہنے ہوئی تھی، جس کی بدولت وہ بری طرح ٹکرائی تھی، مگر اس سے پہلے وہ گرتی برہان اس کی کمر کے گرد بازو حمل کرتا اسے تو سنبھال گیا تھا، مگر مشیل کا فون اس تصادم میں فرش پر جا گرا تھا۔ گرنے اور چوٹ لگنے کے ڈر کے باعث مشیل کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھی تھی اور وہ اپنی آنکھیں بھی زور سے میچ گئی تھی، جبکہ برہان تو ہک دک سا کھڑا خود کے اتنے قریب موجود مشیل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا کومل سا وجود برہان کے لیے مشکل کھڑی کر گیا تھا۔ مشیل، آپ محفوظ ہیں تو آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ برہان کی بھاری مگر دھیمی آواز سنتے مشیل ہوش میں آتی آنکھیں کھول گئی، جو کہ سیدھی برہان کی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہ پھر سے سب کچھ بھولے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے۔ مگر اسی وقت فرش پر گرا مشیل کا فون پھر سے بجنے لگا، جو ان دونوں کو جھٹکا دے گیا، تو مشیل اور برہان سیکنڈ سے پہلے فاصلے پر ہوئے تھے۔ مشیل حواس باخبر اپنا سیل فون وہیں چھوڑے آگے بڑھنے لگی تھی، جب برہان کی نیچے جھکتی فون اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ تھینکس۔ مشیل بغیر نظر ملائے سیل فون پکڑے جلدی سے وہاں قریب موجود اپنے آفس میں جا بند ہوئی تھی۔ برہان نے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات لیے مشیل کی گم ہوتی پشت کو دیکھا اور پھر خود بھی قدم آگے بڑھا گیا، مگر اس کے قدموں میں بوجھل پن جھلک رہا تھا۔ برہان نے دوسرے ہی دن مشیل کے پاس سے جاب چھوڑ دی تھی اور مشیل نے بے دم سا ہوتے برہان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دل و زبان پر بہت سے الفاظ آئے تھے جو صرف برہان کو یہاں سے نہ جانے کی التجا کرنے کے لیے تھے،
مگر مشل سختی سے اپنے لفظ دی گئی تھی کہ اسے فی الوقت برہان کی ترقی میں حائل نہیں ہونا تھا۔ برہان کی جانے پر مشل پہلے ہی بہت اداس سی تھی جب اس کے پاس کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس ملا جو مشل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیوں اپنا بوتیک کسی کو بیچنے لگی؟ یہ لازماً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نوٹس پر لکھا تھا کہ مشل اپنا یہ بوتیک بیچ چکی ہے تو اب وہ اسے جلد از جلد خالی کر دے۔ یہ کس کی طرف سے؟ مشل نے لرزتے ہاتھوں سے ان پیپرز کی جانچ کرنی چاہی جب ایک نام پر اس کی نظریں ٹکی اور اسے لگا اس کے آفس کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی چیئر پر گر سی گئی تھی۔ تبھی عدالتی نوٹس والے لفافے سے ایک اور کاغذ کا ٹکڑا باہر نکلا جسے مشل آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے سامنے کر گئی تھی۔ وہ ایک بلینک چیک تھا۔ مشل نے دھندلائی آنکھوں سے اس چیک پر ہوئے دستخط دیکھے اور اس کے ساتھ ہی مشل آج کمزور پڑتی رو دی تھی۔ یہ سب برہان کا کیا دھرا تھا۔ وہ انسان دھوکے باز نکلا تھا۔ اس شخص کے دو روپ تھے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے مشل نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ہاتھوں سے رگڑتے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ کسی صورت اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے برہان تک پہنچنے اس کا گریبان پکڑنا تھا۔ پہلے برہان نے خود کو مشل کے سامنے ظاہر کیا، وہ اس پر یقین کر چکی تھی، مگر اب اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے پر مشل نے اس کی مکمل ہستی کو کھنگال ڈالا تھا، جس سے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بزنس مین ہے۔ مشل پہلی فرصت میں اس کے آفس میں پہنچی تھی۔ مشل کا دماغ غصے سے ابل رہا تھا کہ آخر اس امیر زادے نے اس کے چھوٹے سے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ وہ غصے سے ٹن فن کرتی سیدھا وہاں موجود ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے پاس آئی۔ اس سے برہان کے آفس کا پوچھتی وہ اس لڑکی کے منع کرنے کے باوجود قدم بڑھاتی برہان کے آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ آفس میں وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک اور انسان بھی وہاں موجود تھا جسے دیکھتے مشل نے تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالتے اسباب میں سر ہلایا تھا جسے وہ مکمل معاملہ سمجھ گئی تھی، جبکہ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھتے برہان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آفس میں موجود اس کا دوست آذر بھی معاملے کی سنگینی سمجھنے لگا تھا۔ مشل ایک نفرت بھری نظر آذر پر ڈالتی برہان کی سمت بڑھی تھی۔ مشل نے برہان کو غصے اور نفرت سے دیکھا تو ان نگاہوں کی تبدیلی پر برہان سخت بے چین ہوا تھا، کیونکہ وہ تو ان آنکھوں کی نرمی کا عادی ہو چکا تھا، مگر اب اسے یہ برداشت تو کرنا ہی تھا۔ آخر اس سب کا وہ خود ہی ذمہ دار تھا۔ برہان ابھی سے گہری پریشانی میں گھرنے لگا تھا کہ مشل سے نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ مشل جس طرح برہان کے آفس میں آئی تھی وہ برہان کے پورے سٹاف کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، مشل غصے سے چلائی۔ آفس کا پورا سٹاف دم سادھ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ برہان کچھ بول نہیں پایا تھا۔ جھوٹے دھوکے باز، تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہوئے؟ مشل نے آگے بڑھ کر غصے سے برہان کے منہ پر تماچا دے مارا۔ سب لوگوں کے ہاتھ منہ پر جم گئے کیونکہ برہان کا آفس گلاس کا تھا، اس وجہ سے پورے آفس نے برہان کو تھپڑ پڑتے دیکھا تھا۔ آذر غصے سے مشل کی طرف بڑھنے لگا۔ آذر تم جاؤ یہاں سے۔ مگر برہان غصے سے آذر کو دیکھتے بولا، مگر برہان، میں نے کہا جاؤ۔ برہان کے دھارنے پر آذر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ بلینک چیک دیا تھا نا آپ کو، جتنی چاہے رقم اس میں بھر سکتی ہیں۔ مشل نے چیک برہان کے منہ پر دے مارا۔ اپنا یہ چیک اپنے پاس سنبھال کر رکھو، میں کسی صورت اپنی پراپرٹی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ مشل برہان کا گریبان پکڑے غرائی تھی۔ برہان نے سبات چہرے کے ساتھ چہرہ جھکایا، اپنے گریبان پر موجود مشل کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتا اسے خود سے دور کر گیا۔ وہ میری ہو چکی ہے اور اب وہاں میرا دوست بہت جلد کیفے بنا لے گا۔ برہان نے اسے آگاہ کیا تو مشل کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ او تو میں ٹھیک سمجھی، یہ پلان یقیناً تمہارے اس گھٹیا بدتمیز اور بے غیرت دوست کا ہے جو مجھ سے نپٹ نہیں سکا تو تمہیں بہروپیہ بنائے میرے پاس بھیج دیا۔ مشل نے طنز کرتے سر جھٹکا۔ وہ ایسا نہیں ہے، تم نے جس طرح آج مجھے تھپڑ مارا بالکل اسی طرح ایک معمولی سی بات پر میرے دوست کے گھر والوں اور اپنی بوتیک کے ورکرز کے سامنے تھپڑ مارا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ برہان کا لب و لہجہ بھی سختی کی لپیٹ میں آنے لگا۔ مشل نے لب بھیجے اسے گھورا۔ اچھا، اگر وہ معمولی بات تھی تو میری دعا ہے کہ ایسا تمہاری ہر بہن اور ماں کے ساتھ ہو، پھر میں دیکھوں گی کہ اگر کوئی انہیں ہراس کرتا ہے، بری طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو تب تمہاری غیرت جاگتی ہے یا نہیں؟ مشل کے لب آنکھ برسا رہے تھے جبکہ اس کے الفاظ پر برہان چلایا تھا، جسٹ شٹ اپ۔ برہان کے اشتعال میں آنے پر مشال کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں، برا لگا نا؟ مگر یہاں دیکھو، تم نے ہو بہو اپنے دوست جیسا بے غیرت ہونے کا ثبوت پہلے ہی دے دیا ہے۔ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو دھوکہ دیا ہے تم نے۔ وہ بزدل خود کچھ نہیں کر سکا تو تمہیں مہرہ بنا کر میرے سامنے بھیج دیا۔ مشل کا ایک ایک لفظ غصے اور نفرت میں ڈوبا تھا۔
دوسری جانب برہان کے چہرے پر دکھ کے سائے چھانے لگے تھے۔ پہلے جب وہ غلط کرنے کے باوجود خود کو حق پر سمجھتا تھا، مشل سے نظر ملا کر بات کر رہا تھا، اب مشل کی طرف سے کھلتی سچائی اور اس کے کڑوے الفاظ برہان کو بہت گہرے چبھن دے گئے۔ شاید پچھتاوا اندر ہی اندر سر اٹھانے لگا تھا۔ تم دونوں خود کو مرد کہلاتے ہوگے تو کیا ایسے ہوتے ہیں؟ مرد جو ایک لڑکی سے دھوکہ دہی کریں، اس کی محنت کو رونتے ہوئے وہاں اپنا نام نہاد نام لکھ کر کامیابی کا تغمہ حاصل کر لیں، جبکہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم لوگوں کا ضمیر تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ مشل دل کھول کر اپنی بھڑوس نکال رہی تھی کہ برہان کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، یا پھر وہ خود ہی خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ مشل نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے گہرے سانس بھرے اور ایک آخری افسوس بھری نظر برہان پر ڈالتے وہ پلٹ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے زار و قدار آنسو بھی اس کے گالوں پر بہتے چلے گئے تھے، کیونکہ برہان صرف اس کا ایک عام سا ورکر نہیں تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، بلکہ وہ اس انسان کو اپنے دل میں خاص مقام دے چکی تھی، اور اب جو وہ اس مقام سے ہٹا تو دل بہت تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا بھی ہو گیا تھا۔ وہیں برہان ساکت و جامد سا کھڑا مشل کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ مشل کی آخری نگاہ میں چھپی حقیقت سمجھتے برہان نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی بنائے میز پر دے ماری تھی کہ میں کیا کر چکا ہوں؟ آذر کے ایک بار کہنے پر میں بنا تصدیق کے مشل کے سامنے اتنا بڑا کر چکا ہوں۔ آخر میں آذر کے دیے چیلنج کو اتنا سیریس کیوں لے گیا، جس سے میں نے مشل جیسی لڑکی کو درد دینے کے ساتھ خود کے دل کو بھی دکھ میں دھکیل دیا ہے۔ برہان کے اندر ایک بے جان انگیز کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت پلٹ جائے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ آذر اور وہ دونوں بہت قریبی دوست تھے، ان کے درمیان چھوٹے موٹے کاموں کو لے کر چیلنج لینا اور دنیا ایک عام بات تھی، مگر برہان ان چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک چلا جایا کرتا تھا کہ اسے ہارنا پسند نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے آذر نے اسے اپنی طرف سے آدھی سچی اور آدھی جھوٹی کہانی سنانے مشل کے خلاف کیا اور پھر اسے اپنا بدلہ لینے کے لیے فورس کیا، تو برہان نے جذباتی پن میں ہاں کرتے مشل تک پہنچا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مشل کے نزدیک رہتے اس کا دل مشل کے لیے دغا بازی کر دے گا، مگر وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ایک بار پھر آذر کے سامنے اپنی جیت پیش کر گیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اپنی یہ جیت زندگی کا اصل ہار سے روشناس کروا گئی تھی۔ مشل کو برہان سے ملے 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس نے ابھی تک نگین بیگم کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہرگز ان کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خود ہی اپنی پریشانی میں کھلتی گئی، وکیلوں کے پاس چکر کاٹ چکی تھی، وہ اپنا بوتیک اپنی ماں کی ساری زندگی کی جمع پونجی اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے کسی اچھی امید ہے بغیر وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ جب تیسرے دن مشل کے آفس پہنچتے اس کی ایک ورکر ہاتھوں میں ایک سفید گلابوں کا بوکے اور ایک انویلپ لیے اس کے پاس آئی تھی۔ مشل نے ورکر کے جاتی حیرانی سے اس بوکے کو دیکھا اور پھر تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ انویلپ کھول گئی تھی، اور اس میں اپنے بوتیک کے کاغذات دیکھ کے وہ کچھ دیر کے لیے جامد ہوئی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چہکتے اپنے کھلتے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ وہی کاغذات تھے جن پر برہان نے اس کے لا علمی میں سائن کروائے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ آپ نے اس سفاک انسان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ مشل نے آنکھیں بند کرتے رب کا شکر ادا کرتے جیسی دوبارہ آنکھیں واں کی تو اب نظروں کی بھرپور دلچسپی پھولوں کے بوکے اور ان میں موجود چھوٹے سے کارڈ پر گئی تھی، جسے وہ ہاتھ میں پکڑتی بوکے سے نکال کر اپنے سامنے کر گئی تھی۔ کارڈ میں سوائے سوری کے کچھ نہیں لکھا تھا۔ مشل کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی اور اس نے اب کی بار بے دلی سے وہ بوکے اور کارڈ خود سے دور کیے، کیونکہ اب اسے اس بوکے کو بھیجنے والے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس پر اس کا دل ڈگمگایا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی خود کو کام میں مشغول کر گئی تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ مشل نے خود کو بری طرح کام میں مصروف کر لیا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھار برہان اس کے سوچوں میں بڑے دھڑلے سے چلا آتا تھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ جاتی تھی۔ انہی دنوں نگین بیگم کو نہ جانے کیوں اچانک سے اس کی شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ جھنجھلائی، مگر پھر خود کو سنبھالنے کے لیے برہان کو مکمل بھولنے کی خاطر وہ اپنی ماں کی رضا میں راضی ہو گئی تھی۔ لڑکے والے اس کے گھر آتے ہی اسے پسند کر گئے تھے۔ نگین بیگم بھی اسی طرح لڑکے کے گھر سے ہو آئی تھیں، اور تب سے وہ لڑکے کی شان میں رتبلستان تھیں، مگر اس دوران نہ ہی انہوں نے لڑکا کا نام لیا اور نہ ہی انہوں نے مشل کو لڑکی کی تصویر وغیرہ دیکھنے کی پیشکش کی۔ دراصل مشل ان دنوں اتنی بیزار تھی
کہ اس کی چاہ کر بھی کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تو اور نگین بیگم نے بھی جب اس سے اس کی حال پر چھوڑتے خود ہی سارے معاملات نمٹائے تو مشل دل ہی دل میں ان کی شکر گزار ہوئی تھی کہ اسے اس دوران خود کو اس نئے رشتے کے لیے تیار کرنے میں لگی تھی، کیونکہ اپنے پہلے پیار اور محبت کو بھولنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر مشل رخصت ہو کر اس گھر میں چلی آئی تھی، یہاں وہ اب ہمیشہ رہنے والی تھی۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے انداز و اعتبار سے کچھ گم سم سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر کمرے میں ہوئی سجاوٹ اور دور دیوار کو دیکھا اور پھر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی بیٹھتی اتر آئی۔ وہ جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچے اپنے دلہے کو اپنا ہار سنگھار دکھائے بغیر ہی اپنی کلائیوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کمرے کا اصل مکین کمرے میں داخل ہوا، مگر یہ سب دیکھنے کے باوجود مشل کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ وہ ہنوز اپنا زیور اتارنے میں لگی تھی۔ کہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دلہے نے اس کی طرف پیش قدمی کرتے اس کے ہاتھوں کو پکڑا تو مشل نے غصے سے اسے گھورتے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے، مگر مقابل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ اب ہاتھوں پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا شرف بخش چکی ہو تو اب معاف بھی کر دینا۔ برہان چہرے پر مظلومیت سجائے بولا، جی ہاں، مشل کی شادی برہان سے ہوئی تھی۔ برہان نے مشل کی غیر موجودگی میں نگین بیگم کے پاس جاتے ساری بات ان کے سامنے رکھتے معافی مانگنے کے ساتھ مشل کا ہاتھ بھی اپنے لیے مانگ لیا تھا، اور تب نگین بیگم اس کے چہرے پر سچائی دیکھتے راضی ہو گئی تھی، مگر برہان کے کہنے پر ہی مشل کو لائم رکھا گیا تھا۔ مگر وہ ابھی تک حیران تھا کہ آخر مشل نے نکاح کے وقت اس کا نام سنتے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی، ورنہ اسے تو عین نکاح کے وقت بھی مشل سے ہر قسم کی رویے کی توقع تھی۔ میرا نکاح سے انکار میری ماں کی رسوائی کا باعث بنتا تو کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم سے نفرت آج بھی برقرار ہے۔ مشل اونچی آواز میں پھنکاری تھی، پلیز معاف کر دیں، کیونکہ میں پہلے ہی بہت حقیقت سے لائم تھا، اور پھر جیسے ہی ساری سچائی سامنے آئی تو میں نے اپنی غلطی سدھارنے کی پوری کوشش کی۔ بدی کے کاغذات بما معافی کے آپ کو دینے کی عازت سے دوستی بھی ختم کر چکا ہوں۔ برہان اس وقت کہیں سے بھی سنجیدہ اور کھڑو سا معلوم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا ملتجی سا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ مشل اس کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور مجھ سے شادی یا اپنی کس غلطی کی درست کرنے کے چکر میں کسی ہمدردی یا پھر… مشل کی تیز نظریں برہان پر جمی تھی جب وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے ٹوک گیا۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، اور میری محبت بنا کسی غرض اور مطلب سے پاک ہے۔ برہان کا کھرا لہجہ مشل کو چپ کروا گیا تھا، مگر اس کی نظر اب بھی برہان پر مرکوز تھی تو وہ بھی اب اس کے سنہرے روپ کو نظروں میں بسا رہا تھا۔ مشل کا چہرہ قدرتی سرخی میں رنگنے لگا اور پھر نظریں جھکتی چلی گئیں۔ آپ کی پسندیدگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تم غصہ کم کرتے آئیں گے، ایک ہی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ برہان نے اس کے ہاتھ جوڑتے اپنا ایک ہاتھ مشل کے سامنے پھیلایا تو مشل نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھتے دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے کچھ پل سوچنے کے بعد جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ برہان کی ہتھیلی پر رکھا تو برہان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مشل اس سے زیادہ اپنے پسندیدہ انسان سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ماضی کو بھولتے حق سے برہان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی تو برہان نے بھی اسے اپنی محبت بھرے حصار میں قید کر لیا تھا۔